Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी फ़रोज़वाला में और यहाँ पर 2021 का इलेक्शन जो मुंतखब हुआ उसमें कौन जीता या कौन हारा, कितने कैंडिडेट मुंतखब किए गए, इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं अयाज सादक साहब। उनसे हम जानेंगे कि आया कि इस इलेक्शन में कौन जीता था, कौन हारा था और अब जो सूरत हाल चल रही है उसमें इशू ये है कि 2 सदर जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। तो जानते हैं अयाज सादक साहब से कि इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अयाज सफदर सिंधु। अच्छा अयाज साहब, ये बताइएगा कि 2021 का जो इलेक्शन हुआ था तो इसमें आप भी कैंडिडेट थे, तो कौन जीता था या कौन हारा था, इसकी क्या वजह है कि आगे जो 2 कैंडिडेट सामने आए हैं और दोनों अपने आप को सदर मुंतखब करते हैं, इसकी क्या वजह है? 9 जनवरी को यहाँ पे पोलिंग डे था कि लोग वोट कास्ट करेंगे, लेकिन उस दिन वोट कास्ट ना हो सके मुतनाज़ा वोटर लिस्ट की वजह से। वो वोटर लिस्ट वजह तनाज़ा बनी और उसमें से किसी मेंबर ने वोट कास्ट ना किया। जब वोट कास्ट ना करने के बावजूद यहाँ पे जो चेयरमैन थे इलेक्शन बोर्ड के, वो चूँकि गैर जानबदार नहीं थे, वो एक दड़े से थे, तो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने एक फ़ेक नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपने दड़े के हक़ में, और उन्होंने अपने सारे दड़े को नोटिफिकेशन के ज़रिए कहा कि ये जीत गए हैं। और दैट इज़ फेक। एनीथिंग दैट इज़ विदाउट ड्यू प्रोसेस दैट इज़ फेक। तो यहाँ पे चूँकि कास्टिंग ना हो सकी इसलिए वो फेक था। उसके बाद इस फेक इलेक्शन पे मैंने एक पिटीशन फ़ाइल की पंजाब बार काउंसिल में कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सका। एक पिटीशन दूसरे जो सदर का उम्मीदवार था आसिफ सुलहरिया साहब, उन्होंने फ़ाइल की और वो पिटीशन्स अभी तक पेंडिंग है। एक उम्मीदवार की पिटीशन जो है पाकिस्तान बार काउंसिल में पेंडिंग है, मेरे वाली पिटीशन जो है पंजाब बार काउंसिल में पेंडिंग है। लेकिन उन पे असल में जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं एहसन बून साहब, वो बून साहब जो हैं वो भी इसी दड़े के हैं जिस दड़े के चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस पे फ़ैसला नहीं होने देना, और आज तक उन्होंने फ़ैसला नहीं होने दिया। जब 3 माह गुज़र गए उस पे कोई प्रोसीडिंग पिटीशंस पे नहीं हुई, तो फिर ये जो आसिफ सुलहरिया वाला ग्रुप था, इन्होंने उस रिएक्शन में कि चूँकि अब जो अदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको फ़ैसला करे इस तनाज़े के ऊपर, वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एक जनरल हाउस का इजलास किया। जनरल हाउस में उन्होंने रेफरेंडम कराया और उन्होंने कहा कि मैं सदर। तो अब सूरत हाल ये है कि जो पहले थे वो भी जाली हैं, जो दूसरे दफ़ा आए वो भी जाली हैं, और इसमें सबसे जो मैं समझता हूँ कि काबिल एतराज़ किरदार बनता है वो बार काउंसिल्स का बनता है, चाहे वो सूबाई बार काउंसिल है, चाहे वो पाकिस्तान बार काउंसिल है। उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया और यहाँ पे अभी तक हालात जो हैं वो संगीन हैं। हालात किसी वक्त यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने का ख़दशा है। 2 सेक्रेटरी हैं, दोनों अपना अपना जो है नोटिस जारी करते हैं। 2 सदर बने हुए हैं, दोनों अपनी अपनी कैबिनेट का इजलास करते हैं, और यूँ बार के अंदर एक बड़ी कभी किस्म की तफरीक मौजूद है। तो हम चूँकि तीसरा पैनल थे, लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी असूलों पे यकीन रखते हैं, तो हमने ये कहा कि हम तो इस तरह की किसी भी हरकत का हिस्सा नहीं हैं कि बग़ैर वोटिंग के हम खुद को डिक्लेयर कर दें कि हम सदर बन गए हैं। हम तो बल्कि कंडेम करते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स को जिन्होंने अभी तक अनाउंस किया है कि वो सदर बन गए हैं, और इन दोनों में से अभी तक कोई सदर नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन होगा अभी और इलेक्शन करवाना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी है बार काउंसिल्स की कि वो इलेक्शन करवाएं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने पिटीशन फाइल की, तो आया कि आप भी एक कानूनदान हैं, तो कानून की मद में ये क्यों इसका फ़ैसला नहीं हो सका, आखिर इसकी वजह क्या है?
اس کی وجہ ہٹ درمی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو پولنگ بوتھ تھے، پولنگ بوتھ کورٹ رومز میں بنے ہوئے تھے، اور کورٹ رومز کے اندر سرکاری کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے ان کیمروں کی ریکارڈنگ ہم نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب شیخو پورہ سے لی۔ وہ ان کیمروں کی ریکارڈنگ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل میں جو ایپلیٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے اعظم نذیر طارڑ صاحب، ان کو دی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پولنگ بوتھ میں تو صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کوئی ایک بندہ انٹر نہیں ہوا، تو یہ الیکشن کیسے ہو گیا؟ تو ایویڈنس بالکل کلیئر ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب بار کونسل نے خود اپنے آبزرور بھیجے ہوئے تھے، وہ ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے ذبیح اللہ ناگرہ صاحب، انہوں نے بھی رپورٹ دے دی، جمع کروا دی کہ فیروز والا بار میں کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ لیکن اس ساری کلیئر واضح ایویڈنس کے باوجود الیکشن نہ کروانے کا جو فیصلہ ہے، اسے صرف ہٹ درمی کہا جا سکتا ہے، اس کا کوئی قانون ضابطہ موجود نہیں ہے۔ اچھا سر، اب یہ جو 2 کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں، صدر خود کو منتخب کیا ہوا ہے انہوں نے، اور خود کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم صدر ہیں، تو آیا کہ یہ جو صدر کے کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، صدر جو ہے بنیادی طور پہ بار ایسوسی ایشن کا صدر جو ہے وہ وکلا کا نمائندہ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ بار اور بینچ کے درمیان اچھے تعلقات جو ہے اس کو فروغ دے، تاکہ بار اور بینچ مل کے معاشرے میں انصاف کی فراہمی کا جو نظام ہے اس کو تواتر سے، اس کے تسلسل کو برقرار رکھ سکیں۔ لیکن چونکہ بار اب ڈیوائیڈ ہے، بار میں فیروز والا بار میں پچھلے 50 سالوں میں ایسی تقسیم نہیں دیکھی گئی جیسی تقسیم اب موجود ہے، تو اب چونکہ کوئی حقیقی نمائندہ نہیں ہے، لہٰذا بینچ یا ججز وہ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں اور وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں، اور فیروز والا بار جو ہے وہ ایک تماشا بنی ہوئی ہے، اور جو بار کونسلز ہیں وہ تماشائی ہیں اس وقت۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں مکافات عمل پہ، کہ جن لوگوں نے فیروز والا بار کو تماشا بنایا ہوا ہے، اللہ نے چاہا تو ان کا تماشا بھی لگے گا۔ اچھا سر، آپ پنجاب بار تک تو گئے ہیں لیکن انہوں نے اس طرف غور نہیں کیا، اگنور کر دیا ہے، تو کیا اس کے آگے بھی کوئی سٹیج ہے ایسی کہ جہاں تک آپ جا کے اپنی سنوائی کے بارے میں بتا سکیں؟ جی، پاکستان بار کونسل کے بعد ہم ریٹ میں جا سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ہم وہاں پہ ریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اب بدنیتی یہ ہے پاکستان بار کونسل کے ممبران کی وہاں پہ مقتدر دڑے کی، کہ انہوں نے آج پچھلے ماہ کی یعنی مارچ کی 6 تاریخ سے کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ آپ کا کر دیا ہے، آپ کا کیس واپس ہم نے پنجاب بار کونسل کو بھیج دیا ہے، لیکن یہ 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود آج تک انہوں نے کوئی اس فیصلے کی کاپی نہیں دی، تاکہ اس کاپی کو ساتھ لگا کے کوئی اگریوڈ پارٹی ہائی کورٹ میں نہ چلی جائے۔ تو یہ ایک قسم کی بدنیتی ہے، وہ یعنی اگلی ریمیڈی میں بھی، اگلی چارہ جوئی میں بھی پاکستان بار کونسل رکاوٹ بن رہی ہے۔ اچھا سر، پنجاب بار کونسل رکاوٹ تو بن رہی ہے، تو اس کو میسیج کیا دیں گے آپ کہ امن شانتی ہو اور الیکشن دوبارہ سے کروائے جائیں؟ امن اور شانتی کا مظاہرہ ہم 3 ماہ سے کر رہے ہیں، ہم نے بڑے پرامن پروٹیسٹ کیے، ہم نے یہاں پہ جنرل ہاؤس کے اجلاس کیے، جنرل ہاؤس کے اجلاس کی کاپیاں وہاں پہ بھیجیں، وہاں پہ مختلف دوستوں کے ذریعے ان سے جو سوشل پریشر ہوتا ہے وہ ان پہ بڑھایا، لیکن لگتا نہیں کہ یہ امن اور شانتی کے ساتھ کوئی بات ماننے والے ہیں۔ تو اگر یہ امن اور شانتی سے نہیں مانتے تو ہم بھی بھگت سنگھ کے ماننے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ حکمران جو ہیں ان کو اگر سنائی نہ دے تو پھر کم از کم جو آواز ہے نا جو ان کے کانوں میں جائے گی وہ ایک بم کی ہو سکتی ہے۔ تو وی ول اڈاپٹ آل دا ویز آف دا پروٹیسٹ، کہ ہم ان کے کانوں تک اپنی
آواز پہنچائیں. احتجاج کریں گے, ہم بھرپور احتجاج کریں گے. اس میں پنجاب بار کونسل کو, پاکستان بار کونسل کو بند کرنا پڑا تو ہم وہاں اس کو بند کریں گے. اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. وکیل تو دوسروں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے, اگر آپ وکیلوں کو حقوق نہیں دیں گے تو پھر یہ نظام نہیں چلے گا. تو اب اس کو بہتر کون بنائے گا؟ اس کو بہتر بنائے گی جی سے نو ٹو الیکشن ایکسپینسز موومنٹ. جو وکیلوں کے نمائندے ہیں اس وقت جو پاکستان بار کونسل میں پہنچ گئے ہیں, وہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں. انہوں نے پیسے کے زور سے الیکشن جیتا ہے, اور وہ وکیلوں کے اصل نمائندے ہے ہی نہیں. اور ہم نے ایک موومنٹ بنائی ہے یہاں پہ, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, سے نو ٹو الیکشن ایکسپینسز موومنٹ, کہ الیکشن ایکسپینسز ختم ہوں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں اور وکیلوں کے ٹرو ریپریزنٹیٹیو سامنے آئیں. جب وکیلوں کے ٹرو ریپریزنٹیٹیو سامنے آئیں گے تو وہی ان حالات میں کچھ بہتری کر پائیں گے اور وہی بہتری کریں گے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ اگر الیکشن کمیشن نے جو نوٹس فیک دیا ہے, یعنی کہ جو رزلٹ اس نے الاؤنس کیا فیک دیا ہے, تو اس کے اوپر کوئی ایکشن کی طرف آپ گئے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے؟ ہاں جی بالکل, اسی نوٹیفیکیشن کو ہی ہم نے, جیسا میں نے آپ کو بتایا, اسی کو چیلنج کیا ہوا ہے. لیکن وہ ہٹ درمی کی حد یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن میں رزلٹ بھی کوئی نہیں دیا. آج تک فیروز والا بار میں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے, وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کتنے ووٹوں سے جیتے ہیں, اور جو ہار گئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے ووٹوں سے ہار گئے ہیں. رزلٹ تو اس نوٹیفیکیشن میں تھا ہی نہیں. وہ ایک بالکل دھونس کی بنیاد پہ, جسے آپ کہیں کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, اور اسی پہ نوٹیفیکیشن پہ ساری لڑائی جو ہے وہ جاری ہے. شکریہ سر. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ایاز صفدر سندھو صاحب. ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل ناقص ہے, اس کی طرف تو جو ووٹنگ ہے وہ تو ہوئی ہی نہیں, اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر حتمی فیصلہ دے دیا. آیا کہ فیصلہ بنتا نہیں ہے. ہم اگر بار کونسلر کے پاس بھی, پنجاب بار کے پاس بھی گئے ہیں تو انہوں نے بھی ہمیں اگنور کیا ہے. اگر ہم جہاں پہ بھی اپیل کرتے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہم بھی قانون دان ہیں, ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنا جو دفاع کے لیے آگے چلیں, آگے بڑھیں. لیکن یہ جو جتنا بھی معاملہ ہوا یہ سارا جو ملی بھگت کے ساتھ ہوا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون ساگر کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.